بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج اور عمرہ۔ حج اسلامی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ اس سے مراد مکہ مکرمہ کا سالانہ حج ہے جو ہر سال ذی الحج کے مہینے میں کیا جاتا ہے۔ حج کا سفر ذہنی اور جسمانی لحاظ سے بہت مشکل ہے۔ اس سفر کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے تمام گناہوں اور برے خیالات سے پاک کرنا چاہتا ہے۔ حج میں شرکت ہر مسلمان پر زندگی میں ایک بار تب واجب ہے جب وہ درج ذیل شرائط رکھتا ہو۔ نمبر 1، اس کا اسلامی بلوغ یا تکلیف کی عمر میں ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2، ان میں عقل ہونا ضروری ہے۔ نمبر 3، حج کرنے والا استطاعت اور صلاحیت رکھتا ہو۔ استطاعت کی شرائط ہیں مال، صحت اور نقل و حمل۔ جہاں تک مال کا تعلق ہے، شخص کو مالی طور پر حج کی استطاعت ہونی چاہیے۔ جو شخص حج پر جانے کا ارادہ رکھتا ہے اسے اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ کیا اس کے پاس اتنی رقم ہے کہ وہ حج کی ادائیگی اور مکہ مکرمہ سے واپسی کے بعد اپنے اور اپنے اہل خانہ کے اخراجات پورے کر سکے۔ جہاں تک صحت کا تعلق ہے، اگر کوئی شخص خرابی صحت، بڑھاپے یا شدید پریشانی کی وجہ سے سفر نہ کر سکے تو اس پر ذاتی طور پر حج کے لیے نکلنا واجب نہیں ہے، تاہم اسے اپنے مناسک حج کو انجام دینے کے لیے کسی نائب کو مقرر کرنا چاہیے۔ جہاں تک نقل و حمل کا تعلق ہے، حج صرف اسی صورت میں واجب ہوتا ہے جب مکے کا راستہ محفوظ ہو اور سفر کے لیے ضروری ذرائع آمد و رفت ہوں۔ راستے میں کوئی خطرہ بھی نہیں ہونا چاہیے، مثال کے طور پر دشمن، ڈاکو وغیرہ کا خطرہ۔ حج پر جانے سے پہلے اسے چاہیے کہ اس بات کو یقینی بنائے کہ اس پر کوئی قرض نہیں ہے۔ اگر کسی پر رقم واجب الادا ہے تو پہلے اسے ادا کرے یا بعد میں ادائیگی کے لیے اس سے اجازت طلب کرے۔ یقینی بنائیں کہ حج کی رقم پاک ہے۔ یہ اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ہمارے خمس اور زکوٰۃ ادا کر دیے گئے ہیں۔ ایک وصیت تیار کریں جس میں یہ بتایا جائے کہ کیا آپ پر کوئی قضا نماز یا روزے، رقم وغیرہ واجب الادا ہیں۔ سالانہ حج جو اکثر مکہ کے غیر مقیم لوگ کرتے ہیں وہ دراصل 2 حصوں پر مشتمل ہے، عمرہ تمتع اور حج تمتع۔ جب کوئی شخص حج کے لیے جاتا ہے تو وہ مکہ مکرمہ سے دور ممکنہ جگہوں میں سے ایک سے شروع ہوتا ہے جسے میقات کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میقات میں سے ایک مسجد شجرہ کے نام سے مشہور ہے جو مکہ کے راستے میں مدینہ سے بالکل باہر ہے۔ میقات میں حاجی ایک خاص لباس پہنتا ہے جسے احرام کہتے ہیں اور وہ حج کی نیت کرتے ہیں اور تلبیہ پڑھتے ہیں۔ مردوں کا احرام عموماً بغیر سلے ہوئے کپڑوں کے 2 ٹکڑے ہوتے ہیں، مثلاً 2 سوتی تولیے۔ ایک ٹکڑا کمر سے نیچے ڈھانپنے کے لیے ہے اور دوسرا ٹکڑا اوپری جسم کے لیے ہے۔ مرد اپنا سر یا پاؤں نہیں ڈھانپ سکتے۔ خواتین کے لیے احرام حجاب کے ساتھ سادہ لمبا لباس ہے۔ احرام کا سفید ہونا مستحب ہے۔ جہاں تک تلبیہ کا تعلق ہے وہ اس طرح پڑھا جاتا ہے: لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کہنے کی انتہائی تاکید کی جاتی ہے۔ احرام باندھتے اور نیت کرتے وقت میقات میں کم از کم ایک بار تلبیہ پڑھنا واجب ہے۔ میقات سے حجاج مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور پہنچتے ہی عمرہ تمتع کرتے ہیں۔ عمرہ تمتع میں واجب اعمال درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، احرام یعنی عمرہ ختم ہونے تک احرام میں رہنا۔ میقات پر احرام باندھتے وقت یہ نیت کی جائے: میں واجب عمرہ تمتع حجۃ الاسلام کے لیے محرم ہو رہا ہوں قربتاً الی اللہ۔ اس کے بعد فوراً تلبیہ پڑھنا چاہیے۔ تلبیہ پڑھتے ہی اب ایک شخص کو عمرہ ختم ہونے تک محرم کہا جاتا ہے، یعنی بعض اعمال اس پر حرام ہیں۔ ان اعمال کو اگلے سبق میں بیان کیا جائے گا۔ نمبر 2، طواف یعنی خانہ کعبہ کا 7 بار طواف کرنا، جسے ایک کونے سے شروع کیا جاتا ہے اور اسی کونے پر ختم کیا جاتا ہے۔ جہاں کعبے کے دروازے کے پاس حجر اسود کو خانہ کعبہ میں رکھا گیا ہے، جب آپ اس کے ارد گرد چلتے ہیں تو بائیں کاندھے کا رخ ہمیشہ خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے۔ آپ کی نیت یہ ہے کہ
मैं 7 बार काबे का तवाफ कर रहा हूँ। उम्र तमत्तु के लिए हज्जतुल इस्लाम वाजिब कुर्बतन इलल्लाह। नंबर 3, मकाम इब्राहीम के करीब तवाफ के बाद 2 रकतें आपकी नीयत ये है कि मैं उम्र तमत्तु के लिए तवाफ की 2 रकत नमाज अदा कर रहा हूँ, हज्जतुल इस्लाम के लिए वाजिब कुर्बतन इलल्लाह। नंबर 4, सई यानी सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों के दरमियान 7 बार तेज चलना। सफ़ा से शुरू करें, जब आप मरवा पर पहुंचेंगे तो इसे एक सफ़र शुमार किया जाएगा। अब सफ़ा की तरफ वापस जाएं तो यह आपका दूसरा सफ़र है। 7वां सफ़र मरवा पर ख़त्म होता है। आपकी नीयत यह है कि मैं सफ़ा और मरवा के दरमियान 7 मरतबा सई कर रहा हूँ, उम्र तमत्तु के लिए हज्जतुल इस्लाम के लिए वाजिब कुर्बतन इलल्लाह। नंबर 5, तकसीर। सही करने के बाद सर के कुछ बाल काटना। आपकी नीयत यह है कि मैं तकसीर कर रहा हूं ताकि अपने लिए हर वो चीज़ हलाल कर लूं जो एहराम में हराम थी। उम्र तमत्तु हज्जतुल इस्लाम के लिए वाजिब कुर्बतन इलल्लाह। इसके बाद हाजी अपना एहराम उतार कर आम लिबास पहन सकता है। वो मक्का में ही क़याम करे और हज्ज तमत्तु शुरू होने का इंतज़ार करे। हज्ज तमत्तु के वाजिब अरकान अगले सबक में बयान किए गए हैं। नोट: तवाफ़ की चंद शराइत हैं। खाने काबा का तवाफ़ दुरुस्त होने के लिए दर्ज झेल शराइत को पूरा करना ज़रूरी है। नंबर 1, तवाफ़ करने वाले के लिए ज़रूरी है कि वो वज़ू में हो या वाजिब गुस्ल किया हो। नंबर 2, शख्स का जिस्म और लिबास पाक होना चाहिए, नजस ना हो। नंबर 3, एहराम हराम के पैसों से नहीं खरीदना चाहिए या बग़ैर इजाज़त या चोरी और गसब का ना हो। मज़ीद मालूमात के लिए बराह करम अपने मर्जे तक़लीद के रिसाले अमलिया की तरफ रुजू करें।